Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 9. The name of the paper is Criticism 1. We are studying Aristotle's Poetics, and in the Poetics, today we'll study the end and function of art. This lecture is specifically for the students of BS 5th semester GDC Pubby, and it is also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. The topic is the end and function of art. In the beginning, art was considered to have a moral function, that it performs a moral function, and that artist is a teacher. And like a teacher, he guides people in morality. Even if the writer is a comic artist, uh, even then he gives morality, because he ridicules only those people who are not good. He ridicules the weaknesses of the people and the moral corruption of the people in order to make the people good. So even if a writer is a comic writer, a comic artist, even he has that moral function to perform. Aristophanes, for example, was a comic writer, comedian, and he wrote The Frog. It's a comic drama. And in The Frog, he tells us about the function of poetry, that the function of poetry is to give moral counsels, sound counsels, and moral counsels. So, this is the function, according to Aristophanes, of the artist and of art. And he criticizes Euripides on moral grounds because he thinks he mocked gods. So, in the beginning, this was the thing. People believed that art has a moral function, and it tries to make people good, and it tries to guide people into morality. The same thing, not only Aristophanes but also Plato delivered the same idea, and he also believed that morality is the function, and it was because of morality, it was on moral grounds that he condemned all the poets. We have done his objections. His objections were on moral grounds too, and he said that they corrupt the morality of the people and they lie, and therefore they are not good people. Then came another formula, that was the formula of art instructs and delights. So you can see now that delight has been included. But when you say that art gives delightful instruction, as Horace did, Horace said, he was a Roman poet, and he said that art instructs and delights. But the focus and emphasis again was on delight, on instruction, because they said that it is a delightful instruction, that the instruction of the priests is not delightful, that is monotonous, that is boring, but the instruction of the artist is delightful. So, artist delights, but this in delight, he gives you instructions, and that is a delightful instruction. And once you say delightful instruction, that is again instructions. So, though the wording is different, delight is included and it is given some value, but the main purpose again is to instruct. It was Aristotle for the first time who said that the function of art is to give pleasure. Um, he has already told us in the previous lecture we learned that art is an independent area, it is a separate organic whole, and it is different from all other arts, from useful arts, and from religion, and from politics. It is a different genre, and being a different genre, it has different function. So, therefore, it should not be compared with useful arts or with politics or with religion.
Um, the purpose of a religion may be to give guidance to the people, but the end of poetry, the end of art is not this. The end of useful arts, for example, is to give necessary things of life to us. The end of cooking, for example, is it is useful art, and its function is to give necessary things of life. But cooking may give pleasure, but this is not the aim. This pleasure may come there, but the aim is to give necessary things of life. In the same way, the main function of poetry is pleasure. With pleasure, some instructions may come, but the main function is not the instruction, the main function is pleasure. And he was the only person who said that the function of poetry, the function of art, is to give pleasure, and that is the main function, even if um, other things like instruction may come there, but that would be a byproduct, and that would not be the main function of art. So you can see now that in the beginning it was said that the function of art is moral function, and people were condemned on moral grounds. Horace included delight in it, but still the emphasis was on instruction. And it was Aristotle for the first time who said that the function of art is to give pleasure because it is different from the other types of arts like useful art and many other things. It is a different thing, it is a different genre, and therefore its function must also be different. Aristotle also differentiated a higher pleasure from lower pleasure, and he tells us that comedy uh, gives us pleasure, but that is the low type of pleasure. That is a kind of entertainment, a kind of recreation, which doesn't have a serious purpose to perform, and it refreshes us. It provides a kind of escape from this world of worries, this world of sadness, and it is this kind of recreation. It is not high pleasure, it is lower pleasure which it gives us because its function is a lower one, that is just an entertainment and recreation. He tells us that tragedy gives us higher pleasure because this pleasure is rational. It produces the effect of catharsis, which is helpful for us in our daily life. It creates a kind of balanced personality in us. Pity and fear are not removed, but a balance is acquired with its help, and it is good for the welfare and happiness of man. And once again, he is all alone in the idea that the function of art is actually to give you pleasure, and he gives reasons for this. He tells us that art is separate, it is not subordinated to religion or to politics, it is an autonomous body, and as an autonomous body, it should have autonomous purpose, and that is happiness, pleasure. Aristophanes praised Sophocles and he condemned Euripides, both of them tragedians, but he did this on moral grounds that he doesn't teach morality, while Sophocles teaches morality and Euripides doesn't, but he condemns Euripides on moral grounds. Aristophanes did this, but Aristotle also does the same thing. He praises Sophocles just like him and condemns Euripides again like him, but he does this not on moral grounds but on aesthetic grounds, on artistic grounds. And on artistic grounds, he says that Euripides did not give good plots to us, that he was not expert in constructing a plot or characterization, while Sophocles was the best designer of the plots. ये एक मुख्तसर सा लेक्चर हुआ
کہ آرٹ کا فنکشن کیا ہے اکارڈنگ ٹو ایرسٹاٹل. تو شروع میں تو آرٹ مورل فنکشن سمجھا جاتا تھا اور آرٹسٹ کو ٹیچر سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ کامک آرٹسٹ کو بھی ٹیچر ہی سمجھا جاتا تھا، اور وہ اس کو ریڈیکیول کرنا ہوتا تھا، مذاق اڑانا ہوتا تھا خراب لوگوں کا، نہ کہ اچھے لوگوں کا، خراب لوگوں کی کمزوریوں کا اور ان میں جو مارل خرابی تھی اس کا. ایرسٹوفینز نے دا فراگ ڈرامہ لکھا ہے، کامک ڈرامہ ہے، اور اس میں وہ بتاتا ہے کہ جو پوئٹری ہے یہ آپ کو مارل کاؤنسلز دیتا ہے، مارل مشورے دیتا ہے، ڈیپ مشورے دیتا ہے. اور اس نے یوریپیڈیز پہ کو کرٹیسائز کیا ہے کیونکہ اس نے گاڈس کے خلاف بات کی ہے اور اس کا مذاق اڑایا ہے، تو مارل گراؤنڈز پہ اس کو کنڈیم کیا ہے. پلیٹو نے بھی آپ کو پتا ہے پوئٹس کو کنڈیم کیا مارل گراؤنڈز پہ، اور اس کے مختلف آبجیکشنز، 4 آبجیکشنز ہم نے پڑھے جس میں مارل گراؤنڈز پہ 2 آبجیکشنز تھے. تو اس نے بھی کنڈیم کیا، یعنی یہ بھی مورالٹی کو اہم سمجھتا تھا پوئٹری کے حوالے سے، ڈرامے کے حوالے سے. ہورس جو کہ رومن پوئٹ تھا، اس نے انسٹرکٹس اینڈ ڈیلائٹ کا لفظ استعمال کیا. تو ڈیلائٹ کو، پلیجر کو جگہ تو دی، لیکن ڈیلائٹ فل انسٹرکشن میں انسٹرکشن ہی ایمفیسس لیتا ہے. اور صرف فرق یہ ہوا کہ جس طرح پریسٹ کا جو سرمن ہے، جو خطبہ ہے، وہ بورنگ ہوتا ہے، تو اس بوریت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ڈیلائٹ فل دینا چاہیے، کیونکہ یہ مناٹنس اور بورنگ ہوتا ہے. مناٹنس بھی یکساں، جو کہ آپ کو بور کرے، تنگ کرے. تو یہ ڈیلائٹ فل انسٹرکشن ہونے چاہیے، تو یہ بھی انسٹرکشن ہی پہ زور تھا. ایرسٹاٹل پہلی مرتبہ اس نے کہا کہ یہ فنکشن جو آرٹ کا ہے یہ پلیجر ہے، اور یہ تمام اور برانچز سے الگ ہے. یہ چونکہ سب سے الگ ہے تو اس کا فنکشن بھی الگ ہوگا. یہ ریلیجن سے الگ ہے، یہ پالیٹکس سے الگ ہے، یہ یوزفل آرٹ سے بھی الگ ہے، تو اس کا فنکشن بھی ان سب سے الگ ہوگا اور وہ پلیجر ہے. اگر ہم یوزفل آرٹس کو لے لیں تو وہ زندگی کی اہم چیزیں ہمیں مہیا کرتا ہے، یہ اس کا فنکشن ہے. مثلا کوکنگ ہے، یہ یوزفل آرٹ ہے، لیکن کوکنگ بعض لوگوں کو پسند ہوگا تو ان کو پلیجر بھی دے گا، لیکن اس کا مین فنکشن نیسیسری تھنگز آف لائف مہیا کرنا ہے. اسی طریقے سے پوئٹری جو ہے، اس کا بھی مین فنکشن، پوئٹری، ڈرامہ، آرٹ، مین فنکشن پلیجر ہے، اگرچہ یہ کاؤنسلز بھی دے سکتا ہے، مشورے بھی دے اس میں موجود ہیں. پھر ایرسٹاٹل فرق بتاتا ہے میں ہائر پلیجر اور لوور پلیجر کا، اور وہ کہتا ہے کامیڈی ہمیں لوور پلیجر دیتا ہے کیونکہ اس کا مقصد اتنا عظیم نہیں ہوتا، صرف انٹرٹینمنٹ اور ریکریشن ہوتا ہے، اور یہ قسم کا دنیاوی جھنجھٹوں سے تھوڑا سا فارغ ہو کر اپنے آپ کو لطف اندوز کرتے ہیں. تو اس کا سیریس پرپس نہیں ہے، یہ لوور پلیجر ہے، لیکن پلیجر مقصد ہے. ٹریجڈی کا جو پلیجر ہے وہ ہائر پلیجر ہے کیونکہ یہ ریشنلٹی پہ بیس ہے، اور ریشنلٹی پہ بیس کیوں ہے اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. اس کی تھیوری آف ٹریجڈی میں کہ یہ کتارسس پیدا کرتا ہے، پیٹی اور فیئر کو اراؤز کر کے اس کو سٹیبل بناتا ہے اور ان کو بیلنس کرتا ہے. تو یہ انسان کی بہتری کے لیے ضروری ہے، اس کی سائیکالوجی کی ضروری ہے، اور یہ ایک تنہا ہی بندہ ہے جس نے یہ کیا ہے. اور اس نے ریزن یہ بتایا کہ آرٹ سب آرڈینیٹ نہیں ہے، نہ تو ریلیجن کا نہ پالیٹکس کا. ایرسٹوفینز نے اگر کسی کو کنڈیم کیا تو مارل گراؤنڈ پہ کیا ہے، پلیٹو نے کیا تو مارل گراؤنڈ پہ کیا ہے، ایرسٹاٹل نے اگر کسی کو کنڈیم کیا ہے تو وہ ایستھیٹک گراؤنڈز پہ کیا ہے. تو ایرسٹوفینز نے سافیکلیز کی تعریف کی ہے، یوریپیڈیز کو کنڈیم کیا ہے مارل گراؤنڈز پہ، لیکن ایرسٹاٹل نے یہی کام کیا ہے اور یہ ایستھیٹک گراؤنڈ پہ کیا ہے. ایرسٹاٹل نے کہا ہے کہ سافیکلیز کے پلاٹس بڑے زبردست ہیں اور یوریپیڈیز کے پلاٹس اتنے اچھے نہیں ہیں، جبکہ ایرسٹوفینز نے کہا ہے کہ سافیکلیز گاڈس کے فیور میں بات کرتا ہے اور یوریپیڈیز گاڈس کے خلاف بات کرتا ہے. So this is
all about this topic, the end and function of art. Thank you and good luck.